اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت اہل بیت، عظمت محمد و آل محمد کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو کم حق ہم گفتگو نہیں کر سکتے، چونکہ پورا قرآن جو ہے اہل بیت کے شان میں نازل ہوا ہے، اور یہ مکمل کتاب جو ہے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خالق لا یزال کا کلام ہے، لہٰذا اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ پوری کتاب اہل بیت کے قصیدہ پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اتنی باعظمت کتاب ہے کہ ہر جگہ دیکھ لیں تو اہل بیت کے شان میں مختلف آیات اس کتاب میں موجود نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ جو ہے دو نکات کی طرف ہم اشارہ کرنے جا رہے ہیں کہ واقعہ غدیر کو ہم نے بیان کیا مختصر جملات میں۔ اب آتے ہیں کہ شان اہل بیت یہ ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اسقف اعظم اس دور کے اس کو مسیحی بادشاہ کو نامہ لکھا تھا کہ مسلمان ہو جائے، اسلام کو قبول کرے، تو انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے پیغمبر سے ملنے کے لیے، تو پیغمبر کے ساتھ ان کا جو ہے مناظرہ ہوا اور گفتگو ہوئی، اور اس میٹنگ میں یا اس گفتگو میں یا کہیں کہ علمی نشست ہوئی، اس علمی نشست میں گفتگو میں انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بندہ ہے۔ پیغمبر نے کہا عیسیٰ خدا کے نبی ہے، خدا کا بندہ ہے، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کیا ہے، عیسیٰ خدا کا فرزند ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس پہ گفتگو ہوئی تو پیغمبر نے حکم خدا سے، چونکہ پیغمبر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے، خدا کے حکم کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، پیغمبر نے حکم خدا سے دلیل پیش کیا کہ تم اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہو کہ خدا کا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا کیا ہے، باپ موجود نہیں تھا، یعنی باپ، حضرت عیسیٰ کا باپ نہ ہونے کی بنا پر تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہو، تو حضرت آدم کے لیے کیا کہیں گے؟ حضرت آدم کے لیے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور، حضرت آدم کو خدا کا بیٹا تصور نہیں کرتے۔ اگر نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تصور کرنا ہے تو حضرت آدم کے لیے کیا کہیں گے؟ عیسیٰ کے لیے ماں تھی، باپ نہیں تھا، لیکن حضرت آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کے باوجود اس کو خدا کا بیٹا تصور نہیں کرتے۔ یعنی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ بس پیغمبر نے یہ ساری گفتگو بیان کرنے کے بعد پھر بھی یہ لوگ اپنے ضد پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا اور قبول نہیں کیا پیغمبر کے دلائل کو۔ تو دلائل کبھی جو ہے دلائل عقلی پیش کرتے ہیں، کبھی قرآن کے آیات پیش کرتے ہیں، کبھی نقلی دلیل پیش کرتے ہیں، کبھی سیرت سے، کبھی تاریخ سے۔ یہ سب دلائل جب جو ہے طرف مقابل جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، جو مقابل میں ہے جو اس کو ایکسپٹ نہ کریں، تو اب ایک دلیل، ایک برہان، ایک حجت باقی رہ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کردار کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے کہا پر ایسا ہے تو حکم خدا سے وہ بھی مباہلہ کریں، ایک دوسرے پر نفرین کرتے ہیں، جو باطل ہے اس پر خدا کی عذاب ہو۔ ٹھیک ہے، پیغمبر کے حکم پر وہ لوگ تیار ہو گئے، میدان کو سجایا گیا، ایک میدان میں تیار ہو گئے۔ پیغمبر کس کو لے کے جاتے ہیں؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، حجتیں تمام کرنے کے بعد اگر یہ لوگ قبول نہ کریں تو کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے رسول کہہ دیجئے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں، جو بھی جو ہے حقیقت سے دور ہے، جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کا عذاب نازل ہو، جو کاذبین ہیں، جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کے عذاب نازل ہو، اور خدا کا عذاب نازل بھی ہوگا۔ پس نجران سے آئے ہوئے مسیحی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ بعض تاریخی کتابوں میں ہے کہ اگر پیغمبر اپنے قوم کے ساتھ میدان مباہلہ میں آئے تو مباہلہ کرتے ہیں، دیکھا جائے گا، لیکن اگر پیغمبر اہل بیت کو لے کے آئے تو کیا؟ تو یہی شخص
جو ان کا سب سے ان مسیحیوں میں سے بڑا تھا جو مناظرہ کے لیے آئے ہوئے تھے میدان مباحلہ میں، پیغمبر جب آئے ابنا کے مصداق پر جو ہے امام حسن و امام حسین کو لے کے جاتے ہیں، اور نساء کے مقام پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے جاتے ہیں، اور نفس رسول جو نفس رسول ہے اس آیت میں جو وہ امیر المومنین ہے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ بس دوسرے لوگ جو مقابلے میں تھے ان کے بادشاہ نے کہا کہ یہ آنے والے کون ہیں؟ کہا کہ یہ پنجتن پاک آئے ہیں، رسول گرامی ہیں، امیر المؤمنین ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسن شریفین ہے، جوانان جنت کے سردار آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، اگر یہ لوگ اس پہاڑ کے ختم ہونے کی دعا مانگے تو یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ہار مان کر جو ہے اپنی ضعیفی کا اور اپنے غلط ہونے کا اعتراف کیا، اور پیغمبر کے بارگاہ میں آ کر جو انہوں نے پیغمبر سے معذرت خواہی کی، اور جزیہ دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اور بس اہل بیت اور قرآن میں توازن ہے، اگر یہ مسیح کہہ رہے اگر اہل بیت اس پہاڑ کے ختم ہونے کی دعا مانگے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن میں ہے، قرآن کی عظمت بھی یہی ہے، قرآن اور اہل بیت میں توازن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآن اس پہاڑ پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا، اگر اہل بیت دعا مانگے تو یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ بس اہل بیت اور قرآن میں توازن ہے، مسیحی تسلیم ہو گئے، لیکن افسوس کی بات ہے اہل بیت کی عظمت کو مسیحی سمجھ گئے، لیکن مسلمان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے عظمت اہل بیت کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے، ان کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔